السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اس بیان کو پورا لازمی دیکھیں۔ چلو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ کیوں خدا کی توحید کو بجا لاتے؟ تاکہ صحابہ کرام نے کسی کے نہیں مارے، چوری کبھی نہیں کی، بلکہ صرف ان کے یہاں جرم یہی تھا کہ وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، نبی کی غلامی کا اعلان کیوں کرتے ہیں۔ اور وہی بات آج ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے۔ ایک طرف اشتراکیت کو لایا جاتا ہے، ایک طرف لینن اور کار مارکس اور موزے تنگ جیسے کافروں کے قانون کو لایا جاتا ہے، اور ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، اور یہ روس اور چائنا کے سوشلزم کے بڑے بڑے گدوں کو خدا مانتے ہیں۔ ہم خدا کی مخلوق میں سے کسی کا بنایا ہوا قانون بھی خدا کا قانون کے مقابلے میں ہرگز اسے جگہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور دو تجربہ یہ اب کر رہے ہیں، مسلمانوں کے 1400 سال میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ تجربے ہو چکے ہیں، لاکھوں مرتبہ۔ علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انگریزوں نے مشینوں کے ذریعے انگوٹھے کھینچ دیے، چھپکلی کا اوون بنا کر پلا دیا، شاہ صاحب کو توڑ لگ گیا۔ ہم رہے یا نہ رہے، نظام مصطفیٰ کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی نظام مصطفیٰ کو فنا کرنے کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ سب مرنے والے ہیں، ان سب کی موت آگے رہے، لیکن ہم مریں گے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور یہ انہی لوگوں کا نام لیتے ہوئے مریں گے آخری وقت میں بھی جن کی وجہ سے یہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ خدا جب حساب و کتاب مانگے گا، اللہ پوچھے گا جب دنیا سے چلے تو کیا کر رہے تھے؟ کوئی ایک کہے گا میں کلمہ پڑھ رہا تھا، دوسرا کہے گا میں کلمہ پڑھنے والے کے اوپر لاٹھیاں برسا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اچانک اس قدر ایک مسلمان کو مار پڑ رہی ہے، میں نے ان ظالموں سے کہا نہ مارو۔ ظالم کی یہ بڑی عادت ہے، اسے جتنا کوئی یوں کہے نا کہ نہ مار، وہ اور مچڑتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی علماء، صلحاء، بزرگان دین، اللہ والے، سمجھدار، حاجی، نمازی، غازی، سب یہ بتلا رہے ہیں کہ پرامن تحریک ہے، پرامن مطالبات ہیں، لیکن جان بوجھ کر جتنا منع کرتے ہیں اتنا ہی اس میں رفڑ بازی بھی چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسلام آنے میں اور نظام مصطفیٰ کے نافذ ہونے میں انہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر قرآن کے دشمن ہو تو اعلان کرو سیدھا سیدھا کہ ہمیں قرآن پجارے نہیں آتا، اسلام نہیں آتا، نبی کی نبوت ہمیں راس نہیں آتی، خدا کی توحید ہمیں راس نہیں آتی، کھلے اعلان کرو، پھر یہ منافقت کیسی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے منع کیا، نہ مارو، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، نہ مارو۔ انہوں نے کہا غریب کو مارنے میں تو مزہ آتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے، مار تو کھائے گا ہمیشہ غریب، مار کھائے گا کمزور، مار کھائے گا مسکین، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کا خالق و مالک اس کا ساتھ نہ دے، اور جب وہ ساتھ دے گا تو پھر اس کا مقابل دشمن جو ہے وہ مرا مرایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تو منع کیا کہ نہ مارو، غریب ہے، وہ اور مستی میں آ گئے۔ ابو بکیہ کی کمر پہ پشت پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، نزدیک تھا، اچانک میرے کانوں میں ابو بکیہ کی پسلیاں کڑاک کڑاک کر کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ صحابی کی پسلیاں توڑ دی۔ جرم کیا ہے؟ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ امام الانبیاء کی غلامی کیوں اختیار کی ہے؟ کالی کملی والے کا غلام کیوں بنا؟ قرآن پر ایمان کیوں لایا؟ اللہ کی توحید پہ ایمان کیوں لایا؟ انہوں نے بھی یہ اتہامی الزام نہیں دیا کہ ہماری چوری کی ہے، ہمارا کوئی نقصان کیا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا لوگوں کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے جب تک یہ کلمے کا انکار نہ کرے اسی طرح سے مار کھانی پڑے گی۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ نہ سکا، میں سہ نہ سکا، میں نے اسی وقت انہیں کہا نیچے اتر جاؤ ظالمو تمہارا غلام ہے، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ کہنے لگے ہاں یہ بات ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن یوں ہی چھوڑ دینا، دو راستوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں، یا تو یہ جان سے مر جائے یا کلمے کا انکار کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سودا کرنا شروع کیا تو بڑی مشکل سے سودے پہ آمادہ ہوئے اور کہنے لگے ہم ابو فقیہ کے بدلے میں 200 دینار لیں گے، 200 دینار کے بدلے میں ہم اسے بیچ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہمارے لیے اتنی بڑی دولت تھی 200 دینار کہ ہاتھ نہیں آیا کرتے تھے، بڑی مشکل سے میں نے کہا چلو ابو فقیہ کو میں 200 دینار میں ہی خرید لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے قیامت میں اگر اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا ابو بکر میرے ایک مسلمان بندے کی تیرے سامنے پٹائی ہوئی اور تم اسے کھڑے دیکھتے رہے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ دن دولت اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے۔ خدا بند عالم نے اگر اسی بندے کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارا جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، ظالموں کے نیچے سے نکال لیا، انہیں پیسے ادا کر دیے اور ابو بکر صدیق نے نیچے سے نکال کر زخموں کی مرہم پٹی کی اور کپڑے جھاڑے اور جلدی سی ٹھنڈا پانی کا پیالہ لا کر ابو فقیہ کو پیش کر دیا۔ ابو فقیہ بڑی مار پڑی ہے، کلمے کی وجہ سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی پیاس لگی ہے، حلق خشک ہو گیا، ایک بالش کے قریب زبان باہر لٹکی ہوئی میں نے دیکھی۔ ظالم نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، پر ابو فقیہ تو نے بھی اپنے عشق کی انتہا کر دی۔ وہ کہنے لگا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مسکین ہوں، میں مفلس ہوں، میں فقیر ہوں، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میرا پروردگار تجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا، پر پانی پینے کے لیے مجبور نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ ابو بکر فرمانے لگے کیوں؟ ارے حلق خشک ہے، پیاس لگی ہے، اتنی مار پڑی ہے، 2-4 گھونٹ پانی کے پی لے۔ ابو فقیہ فرمانے لگے ابو بکر جانتے ہو کس وجہ سے مجھ پہ مار پڑی ہے، کیوں مجھے مارا گیا ہے؟ میں سرکار مدینہ کا غلام ہوں، یہی میرا قصور ہے، یہی میرا جرم ہے۔ میرا اعلان سنو، جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں، جب تک امام الانبیاء کا دیدار نہ کر لوں، ایک گھونٹ پانی کا میرے حلق سے گزرے گا نہیں۔ تھوڑا بہت کچھ تو پانی پی لے، بڑی پیاس لگی ہے، میں تجھے سرکار مدینہ کی خدمت میں ابھی لیے چلتا ہوں، تجھے حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا، کچھ پانی تو پی لے۔ کہنے لگا میرے بس کا روگ نہیں، کیوں؟ اس لیے کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ ابو بکر میرے بس کی بات نہیں، جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں ایک بوند پانی کی میرے حلق سے گزرے گی نہیں۔ مجھے معلوم ہے مار جو اسی لیے پڑی ہے، میری پسلیاں توڑ دی گئی، مجھے لتاڑا گیا، اور آج تو تم نے دیکھ لیا، روزانہ تجھے کیا معلوم جو رات کو مجھ پہ مار ہمیشہ پڑا کرتی تھی، میں تو بڑی مار کھاتا چلا آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ کو ساتھ لیا، سہارا دے کے لے کے چلے۔ ادھر کسی مسلمان نے جا کر دوڑ کر سرکار مدینہ کو بتلا دیا، عرض کر دیا ابو فقیہ کو بڑی مار پڑی ہے، اس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ ارے آج کسی کو چوٹ لگے گی، اس کے گھر والے رویں گے، اس کے رشتے دار رویں گے، اس کے عزیز و اقربا رویں گے۔ خدا کی قسم ابو فقیہ کو مار پڑی، سرکار مدینہ روئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں،
میرے غریب صحابی، او میرے غریب دیوانے، تجھے کلمے کی وجہ سے اتنی مار کھانی پڑی کہ تیری پسلیاں توڑ دی گئی، اور یوں بتایا گیا کہ پانی نہیں پیتا، دیدار کا مشتاق ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، ابو بقیہ کو لے کر آئیں گے، اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ قربان جاؤں سرکار مدینہ کے ان غلاموں پہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیدار کرانے کے لیے تشریف لائے۔ ارے ہمارا تو عقیدہ ہے، آج نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ شہید ہو گئے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے ان کی روحوں کا استقبال سرکار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے ان کا استقبال کیا۔ تو میری وجہ سے کوئی زمین کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی نہری پانی کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی کسی عورت کے عشق میں مرے گا، کوئی روپے پیسے کے جھگڑے میں مرے گا۔ ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شہید جس کی روح کو نکلتے ہی سرکار مدینہ کا دیدار ہو اور حضور فرمائے آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ ابو بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ آہستہ ابو بکر لے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بقیہ کو سینے سے لگا لیا، رحمت والا ہاتھ پھیرا، پاس بٹھا لیا، فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا ہے بڑی مار پڑی ہے، پسلیاں توڑ دی گئی۔ ابو بقیہ عرض کرنے لگے میرے آقا ٹھیک ہے، جو کچھ میرے مقدر میں تھا وہ بن گیا، پر اتنا تو میں بھی جانتا ہوں بہشت سستی کوئی نہیں، اتنا مجھے بھی معلوم ہے کہ جنت سستی نہیں، ایسو آرام کرتے کرتے حرام کھانے والوں کو بہشت کی ہوا نصیب نہیں ہو سکتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا ہے پانی نہیں پیا۔ جی حضور نہیں پیا۔ فرمایا اب کیوں نہیں پیا؟ عرض کیا اس وقت میں پانی پیتا تو میرے منہ میں صرف پانی جاتا اور میری پیاس بجھتی، اب رحمت والے ہاتھ ہوں گے، میرا منہ ہوگا، مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کا مزہ آئے گا، مجھے یہاں حوض کوثر کا مزہ ملے گا، میں یہاں پانی پیوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اٹھایا اور ابو بقیہ نے یوں ہاتھ بڑھایا پیالہ لینے کے لیے، فرمایا ابو بقیہ ٹھہر جا، جب تم نے پیا ہی نہیں اور میرے ہاتھ سے پینا ہے تو اب میں اپنے ہاتھ سے ہی تجھے خود پلاؤں گا۔ سرکار نے رحمت والے ہاتھ سے ابو بقیہ کے منہ کو پانی کا پیالہ لگایا۔ ابو بقیہ نے رج رج کے پانی پیا اور کہنے لگا کیوں نہ پیوں، آج مجھے جنت کا مزہ آیا، آج مجھے حوض کوثر کا مزہ آیا، کیوں میرا یقین ہے ساقی کوثر چشم فیضا ابر نوازش لطف بداما رحمت حق کی بارش پہن صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو جس وقت پانی پی رہا تھا تو مجھے تو حوض کوثر کا مزہ یہی آ گیا۔ سرکار مدینہ نے دعا فرمائی، جلدی صحتیاب بھی ہو گئے۔ تو دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام نہیں کر دی کہ دنیا میں بھی ایسے عشرت کرو اور آرام کرو اور آخرت کی نعمتوں سے بھی اللہ پاک اس طرح پہ مالا مال کر دے۔ مسلمانوں گھبراؤ نہ، ہمارا مقصد مال اکٹھا کرنا نہیں، ہمارا مطلب دولت حاصل کرنا نہیں، ہمارا مطلب بنگلے بنانا نہیں، ہمارا مقصد کوٹھیاں بنانا نہیں، ہمارا مقصد کاریں حاصل کرنا نہیں، ہمارا مقصد ہے یہ ہے کہ اس زندگی میں، اس گناہگار زندگی میں ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ نفاذ دیکھیں، اور یہ ملک تب بچے گا جب سرکار مدینہ کا دین یہاں پہ نافذ ہوگا۔ اب بات آگے نکل گئی، وہ زمانہ گزر گیا کہ جب لوگ اب اپنی منمانی کر کے یہاں پہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ خواص کی بات نہیں رہی، اب یہ عوام کی بات ہو گئی ہے۔ اب نکھیڑے ہو رہے ہیں کون خدا کا بندہ ہے اور کون بھٹو کا بندہ ہے۔ جو خدا کا بندہ ہے
وہ निज़ाम मुस्तफा के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर कोशिश करेगा, इत्मीनान हासिल करेगा, उसको मरने में भी फायदा, उसको जीने में भी फायदा। और जो भुट्टो का बंदा है उसको जीने में भी घाटा, उसको मरने में भी घाटा। और ये बात हम हमेशा कहते हैं, और ना हमारे मकसद में ये शामिल है कि किसी को मारो या किसी के तोड़ फोड़ करो या कोई आग लगाओ। हम आपको भी मना करते हैं, अवाम को भी मना करते हैं। और इन जालिमों को किसने कहा कि निहत्ते शहरियों पे डंडे बरसाओ, उन्हें इकट्ठे करो और नरगे में लो और मारो? तुम्हारी बहादुरी भी देख ली जाएगी, वक्त सारा बीत तो नहीं गया। अभी तो इंदिरा गई है, मोरारजी देसाई तो अब आया है। सबकी बहादुरी के राज खुल जाएंगे, थोड़े से ठहरो। अपनों को मारना कोई कमाल नहीं। तेरे बच्चे को ठोकर लग जाए तो बाप का कलेजा इकट्ठा हो जाए और दूसरों के बच्चों को इकट्ठा करके यूं बेताजा मारा जाता है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, मेरा ईमान। मुसलमान ऐसा कतल नहीं कर सकता। मुजाहिरीन मुजाहरा करते हैं, मुतालबा करते हैं, चंद नारे लगा लेते। तुम्हें नारों की भी, अरे तुम मुल्क का करोड़ों पी गए, तुमने लोगों के लहू पी लिए। इन कारों में हमारा लहू जलता है जिनमें तुम दौड़े दौड़े फिरते हो, और हमारे नारे भी नहीं सुन सकते। इसलिए इस मुल्क को बचाओ, इसको बर्बाद ना करो इस तरह से। मुल्क हमारा भी है, तुम्हारा भी है। न तुम कहीं भाग के जा सकते हो, न हमने कहीं भाग के जाना है। और असल दर्द तो हमें है। मुल्क हमने बना, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। हम वतन से बेवतन हुए, हमने कोठियां छोड़ी और खुदा की कसम 18 बरस तक घास की झोपड़ी में वक्त गुजारा। इसलिए खुदा के कहर से डरो, उसके अजाब से डरो। ये तुम्हारे पड़ोसी मुल्क ईरान में 1 महीने में 2 दफा ज़लज़ला आ चुका है। अगर यहाँ हलचल अगर यहाँ ज़लज़ले पे ज़लज़ला खुदा ने भेज दिया तो तुम भी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारी बेग में भी दब दब कर मरे और हम भी साथ ही मरेंगे, बचेगा कोई नहीं। इसलिए खुदा के कहर को दावत ना दो, खुदा के अजाब को दावत ना दो। खुदा के मुकाबले में तुम इसको लाते हो। कोई ऐसी बात हमारे सामने रखो, हमारा मुतालबा निज़ाम मुस्तफा का, तुम भी कोई बात रखो हमारे सामने ऐसी, तुम इसे लाते हो हमारे सामने। इसलिए मरना है आखिर, कब्रों में जाओगे, कुछ सोचो, कुछ समझो और अपनों पर जुल्म ना करो। आपको भी कहूंगा, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दुश्मनी इनसे कराई जाती है। इनके दिमाग में बेचारों के ये बैठ गई कि हमें रोटी भुट्टू खिलाता है, जिस दिन भुट्टू मर गया बस उस दिन हमें रोटी नहीं मिलेगी। ये बात गलत है। ये पहले नहीं था, जब भी रोटी खा रहे थे, नहीं रहेगा जब भी खाओगे। और इसने तो रहना ही नहीं, फिर अपने पेट का इंतजाम करो। फिर जो दुनिया में आया वो गया कि नहीं? आखिर भुट्टू की माँ भी मरी होगी, भुट्टू का बाप भी मरा होगा, इसका दादा परदादा भी मरा होगा। ये हमेशा कैसे रहेगा? फिर तुम भुट्टू के साथ सारे कब्र में दफन हो जाओगे। शर्म वाले हो तो उसी दिन सारे मर जाना। इसलिए ये तो बात ऐसी कोई नहीं, सीधी साधी बात मुसलमानी बात है। अगर किसी गैर मुल्क से आए हैं ये लोग, फिर और बात है। अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त दुआ भी करो। मैं औरतों से भी मर्दों से भी कहूंगा, सुबह शाम हर वक्त, असल तो हर वक्त नहीं, सुबह की नमाज के बाद हर मर्द औरत जिसको आती है सूरत यासीन की तिलावत करे। मैंने पहले भी सुनाया होगा, हिजरत के वाकयात में अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद हुक्म दिया कि मेरे नबी सूरत यासीन पढ़ते चलो और चलते चलो। ये दुश्मन से हिफाजत के लिए बहुत बड़ा हथियार है। सूरत यासीन पढ़ो और हर वक्त आयत करीमा का विर्द करो। मर्द औरत छोटे बड़े इधर उधर की बातें करने के बजाय अल्लाह का नाम ज्यादा से ज्यादा लो, ताकि ये बला, ये जुल्म, ये जालिम हमारे सर से टले। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।